بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اجوف کے قوانین میں سے اگلا قانون ریاض اور حیاض کا قانون ہے۔ متن اس کا بالکل واضح اور آسان ہے کہ جو واو جمع کا عین کلمہ میں کسرہ کے بعد الف جمع سے پہلے واقع ہو اور مفرد میں وہ واو ساکن ہو اور لام کلمہ معلل نہ ہو، یعنی ایک واو ہے جو کسی ایسے کلمہ میں واقع ہے جو جمع کا کلمہ ہے، یہ واو اس کے عین کلمہ میں واقع ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو اور اس واو کے بعد الف ہو، اور یہ واو مفرد میں ساکن ہو اور لام کلمہ معلل نہ ہو، تو ایسے واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے ریاض اور حیاض، اصل میں رواض اور حواض ہے۔ یہ رواض روض کی جمع ہے، اسی طریقے پر حواض یہ حوض کی جمع ہے، تو یہ جمع کا لفظ ہے، واو اس کے عین کلمہ میں واقع ہے، واو سے پہلے کسرہ ہے، واو کے بعد الف جمع واقع ہے، اس کا مفرد روض اور حوض میں واو یہ مفرد میں ساکن بن جائے گا اور اس کا لام کلمہ معلل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ساری باتیں پائی جا رہی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں پائی جا رہی ہیں تو رواض اور حواض کے واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ تو بالکل آسان قاعدہ ہوا کہ جو واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد الف جمع سے پہلے واقع ہو اور مفرد میں ساکن ہو جبکہ اس کا لام کلمہ معلل نہ ہو تو واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اب اس کی شرائط کو اگر ہم لیں تو شرائط اس کی بالکل واضح اور آسان ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جی یہ واو جمع میں واقع ہو، لہذا عوض جیسے کلمات جو مفرد ہیں جس میں واو یہ واقع ہے یہ خارج ہو جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ واو عین کلمہ میں واقع ہو، لہذا وہ کلمات جہاں پر واو تو ہے لیکن وہ عین کلمہ میں نہیں ہے، جیسے وعار ہے اور اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں تو وہ خارج ہو جائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جی یہ واو کسرہ کے بعد واقع ہو، لہذا وہ اسماء یا وہ کلمات جس میں واو تو موجود ہے اور وہ جمع میں بھی ہیں لیکن اس کا پہلے جو ہے وہ حرف وہ مکسور نہ ہو، جیسے دوار اور دوام میں دیکھیں یہاں پر اس کے بعد الف بھی ہے اور یہ عین کلمہ میں بھی واقع ہے لیکن چونکہ ماقبل اس کا مکسور نہیں ہے لہذا یہ دویام اور دویار جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ جی یہ جو واو ہو یہ الف جمع سے پہلے ہو، یعنی پہلے واو آ جائے اور اس کے بعد الف جمع ہو، جیسے ہم نے رواض اور حواض میں دیکھ لیا کہ واو کے بعد الف جمع ہے، لہذا ہر وہ جمع جہاں پر واو تو ہے اور اس کا ماقبل مکسور بھی ہے لیکن اس کے بعد الف جمع نہیں ہے، جیسے عوادۃ اس کی ایک مثال ہے، یہ عود کی جو ہے وہ جمع ہے، یہاں پر واو کے بعد الف جمع نہیں ہے، تو یہ اس کو ہم عوادۃ وہ پڑھیں گے، عیادۃ نہیں پڑھ سکتے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جی مفرد میں وہ واو ساکن ہو، لہذا وہ جمع جہاں پر باقی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن مفرد میں وہ واو ساکن نہیں ہے لہذا یہ قاعدہ وہاں پر بھی جاری نہیں ہوگا۔ جس کی ایک مثال ہے طوال، یہ طویل کی جمع ہے، یہ دیکھیں یہاں پر واو جمع میں عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہے، الف سے پہلے واقع ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ طویل کی جمع ہے اور طویل میں واو ساکن نہیں بلکہ واو متحرک ہے، لہذا اس کو طوال پڑھیں گے، طیال اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ لام کلمہ معلل نہ ہو، یعنی اس کے لام کلمہ میں تعلیل نہ ہو بھی ہو۔ اگر بالفرض کوئی جمع ایسا ہے جس میں یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ لام کلمہ میں تعلیل ہو تو وہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہے رواء،
اب دیکھیں یہاں پر یہ فعال کے وزن پر جمع کا صیغہ ہے، ریان اس کا جو ہے وہ مفرد ہے، اس میں واو عین کلمہ میں کسرہ کے بعد الف سے پہلے واقع ہے، تو یہاں پر یہ قاعدہ جاری ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ اس میں تعلیل ہو چکی ہے، اصل میں یہ ہے روایٌ، وہ اس کے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے قواعد پڑھیں گے ناقص کے قواعد، تو اس میں اس کے مطابق اس حمزہ اس یا کو حمزہ سے بدلا گیا ہے، لہذا لام کلمہ میں تعلیل ہو چکی، جب لام کلمہ میں تعلیل ہو چکی تو اب بھی یہ قاعدہ اس کو رواؤن پڑھیں گے، واو کو یا سے تبدیل کر کے ریاؤن کہنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ ریاضن حیاضن کا قانون ہے اور یہ اس کے لیے شرائط ہے۔ اب ہم اس کی تعلیل کرتے ہیں کہ اس کی تعلیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ریاض۔ ریاضن اصل میں رواضن بروزن فعال ہے، اس کلمہ میں واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد الف جمع سے پہلے واقع ہے، اور یہ واو مفرد میں ساکن ہے اس لیے کہ یہ روزن کی جمع ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد الف جمع سے پہلے واقع ہو اور مفرد میں وہ واو ساکن ہو، لام کلمہ معلل نہ ہو تو واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اس قانون کے مطابق جب اس واو کو یا سے بدلا وجوبی طور پر تو یہ رواضن سے ریاضن بن جائے گا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے حیاضن، اصل میں حواضن بروزن فعال ہے، اس کلمہ میں واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد الف جمع سے پہلے واقع ہے، اور یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مفرد ہے حوضن، اور یہ واو مفرد میں ساکن واقع ہے، لام کلمہ معلل بھی نہیں ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد الف جمع سے پہلے واقع ہو اور مفرد میں ساکن ہو، لام کلمہ معلل نہ ہو تو واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اس قانون کے مطابق جب ہم اس واو کو یا سے بدلیں گے تو یہ حواضن سے حیاضن بن جائے گا۔